بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ضروری تو یہ تھا استقبال رمضان کے بارے میں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں پرسوں بدھ کے دن 8 مارچ کو ویمن ڈے بنایا گیا، عورتوں کا دن. تو اس حوالے سے آج کا میں نے یہ عنوان رکھا ہے. یاد رکھیے کہ اسلام دنیا میں پائی جانے والی تمام تہذیبوں سے ہٹ کر ایک تہذیب ہے. تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کاٹ چھانٹ کرنا، پودوں کو مختلف شیپ میں بدلنا، اور اسلامی تہذیب انسان کو دوسری تہذیبوں سے ہٹ کر ایک منفرد شیپ دیتی ہے. یہاں تک کہ جب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام بھی آ کر رہنمائی کر دیتے ہیں. اس کی مثال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سٹائل کی تھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن امور کی وضاحت وحی کے ذریعے نہ ہوتی، اب اہل کتاب کی پیروی کرتے، یعنی کہ اہل کتاب کے احکامات کو یا انہی کے جیسے اعمال اپنا لیتے کہ یہ بھی آخر سورس تو وہی نبوت ہی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداران قریش کے بالکل اپوزٹ اپنے بالوں کا سٹائل اپنایا، صدر کرنا شروع کر دیا، بغیر ماں کے پیچھے پھینکنا شروع کر دیا. جبریل علیہ السلام آ گئے، اے اللہ کے رسول، یہ انداز یہودی اپناتے ہیں، آپ یہ انداز نہ اپنائیں، آپ درمیان سے مانگ نکالا کریں جو سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یعنی کہ یہاں تک رہنمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقہ تمام تہذیبوں سے ہٹ کر ایک نئی شیپ دی جا رہی ہے، اور اس تہذیب کو ماننے والوں کو مختلف شیپس میں بدلا جا رہا ہے. اور انہی میں سے ایک حکم یہ پردے کا ہے کہ خواتین کو کہا گیا کیا میرے حبیب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے
اور ونساء المومنین، مومن خواتین کو بھی فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں اوڑھا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور مومن خواتین برہنہ رہتی تھیں؟ قطعاً نہیں۔ سر پہ کپڑا ہوا کرتا تھا، سر پہ کپڑا رکھتی تھی، لباس پہنتی تھی، لیکن چہرے ننگے ہوا کرتے تھے۔ اور اس کا بڑا ثبوت جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم اور بخاری دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر بہتان لگا، اس غزوہ میں میں اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی کہ ڈھونڈتے ہوئے میری طرف لوگ آئیں گے، جب مجھے ڈولی کے اندر نہیں پائیں گے تو میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں، تو دور سے جس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ تم نے دن چڑھے اس علاقے سے آنا ہے، کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز قافلے والوں کی رہ تو نہیں گئی، وہ اٹھا کے لے آنا۔ جب معاذ بن معطل نے مجھے دور سے دیکھا تو اس نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ آیات پردہ کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا، تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ یدنین علیہن من جلابیبہن جو ہے، یہ چہرے ڈھانپنے کے لیے ہے، اور یہ زینت ہے، اور ہر لحاظ سے یہ زینت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی پردے کی، تو انصاری خواتین، مدینہ کی جو انصار کی خواتین تھیں، بڑے باوقار انداز سے باہر نکلتی سیاہ چادریں لے کر، تو صرف رستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ننگا رکھتی تھی، صرف رستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ننگی ہوتی، باقی ساری ڈھانپی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین کے لیے حکم ہے کہ چہرہ ڈھانپنا ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ چہرہ ننگا کیوں کیا گیا؟ یاد رکھیے، اس وقت دنیا کے اندر جتنا بھی میڈیا ہے، اس کو 3 یہودی ساہوکار استعمال میں لاتے ہیں، یعنی کہ یہ 97% 3 یہودی ساہوکاروں کی ملکیت ہے یہ میڈیا۔ جتنے بھی چینلز ہیں دنیا کے اندر، ان میں 97% 3 یہودی کمپنیوں کی ملکیت ہے، اور جن 3 یہودی کمپنیوں کا 4 نکات پہ اتفاق ہے کہ ان 4 نقطوں پہ ہم نے اس میڈیا کے ذریعے کام کرنا ہے۔ پہلا نقطہ ہے اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے دنیا کے اندر؟ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہم مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے کہ تمام سلطنتوں کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت کی حکمرانی دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ہے نظریہ جو قرآن نے دیا ہم مسلمانوں کو، لیکن میڈیا نے کیا کیا؟ اس نظریہ کو ختم کر دیا۔ آج یہودی کو ربی ہے، عیسائی پادری، مسلمانوں کا مولوی یا مفتی ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ
جس شخصیت کو امریکہ کی آشیرواد ہوگی وہی حکمران بن جائے گا۔ جسے چاہتا ہے امریکہ حکومت سے اتار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امریکہ حکومت دے دیتا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکالنے میں یہودی کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کسی مولوی کو چھیڑ لیں، یہ حکومت حضرت کیوں چینج ہوئی؟ جی امریکہ نے کہا چینج ہو گئی، امریکہ بس لے آتا ہے لے جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کا تصور کدھر گیا؟ کسی بھی مذہب کا کوئی روحانی پیشوا اس سے پوچھو تو یہی بات کرے گا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان سے نیچے آ کر بازو سے پکڑ کے تو حکومت تخت سے نہیں اتارنا، اور نہ ہی بازو سے پکڑ کے اس کو کرسی پہ بٹھانا ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے اور سبب کے ذریعے حکومت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ، موسیقی عام کر دو، میوزک عام کر دیا جائے، اور وہ کامیاب ہوئے۔ کیسے؟ آج ہر اسٹوڈنٹ دیکھ لیں، ہر دکاندار ریڑھی والا کانوں میں ہینڈ فری ڈالے ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب کانوں کے اندر ہینڈ فری ڈال کے کیوں گانے سنوائے گئے؟ اس لیے کہ کہیں اس کے کانوں تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز نہ پہنچ پائے، وہ نہیں پہنچتی۔ سبزی فروش ریڑھی والا ہے تو اس نے بھی یہی منظر اپنایا، درزی ہے تو کپڑے سی رہا ہے، کانوں میں وہی ہینڈ فری ڈالے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو ہینڈ فری ڈالے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنے میں ملے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیوں کی حالت یہ ہے، تو مجھے بتاؤ وہ ہینڈ فری سے جو سن رہے ہیں ان کی جگہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ کامیاب ہوا۔ جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلامی تہذیب نے دیا کہ میں تمام انسٹرومنٹ میوزک کے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یاد رکھیے موسیقی دو طرح سے پیدا ہوتی ہے، ایک پھونک کے ذریعے آواز نکلتی ہے، ایک ٹھوکر لگانے کے ذریعے۔ اور ٹھوکر کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر صوت الجرس ہے، یعنی کہ اونٹ کے گلے میں باندھی جانے والی گھنٹی کی بھی آواز ہے، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ ہے ٹھوکر سے آواز پیدا ہونا، میوزک موسیقی، اور دوسری مزمیر کہا گیا پھونکوں کے لیے، جس کو ہم بانسری کہتے ہیں۔ وہ ہوا بھرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور پھر سوراخوں کے ذریعے مختلف آوازیں نکالے جاتی ہیں، سرنگ پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ انسٹرومنٹ ہے دونوں۔ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن افسوس کا حال ہے کہ ہم مولویوں نے ایک ٹھوکر والی موسیقی کو جائز بھی قرار دیا ہے، جس کو دف کہا جاتا ہے، جس کو دف کہا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، نو ڈاؤٹ حدیث ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن حدیث پوری کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک لڑکی نے آ کر دف بجائی اور آپ اس کی دف سنتے رہے، اتنا تو بتا دیا مولوی نے، آگے پورا واقعہ نہیں بتاتا، پوری حدیث نہیں سناتا۔ پوری حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اس لڑکی کو روکنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کو بجا لینے دو، آج ان کی
خوشی کا کوئی دن ہے، تہوار ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لڑکی نے اس دف کو اپنے سینے کے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنا کپڑا پھیلا دیا، چھپا لیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے عمر تجھ سے شیطان ڈرتا ہے، پوری حدیث ہے، تجھ سے شیطان ڈرتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ویوز، اگر میں تھوڑا سا اعتراض کر دوں تو بڑے بڑے فتوے لگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی کے گھر کے اندر شیطانی آواز اور نبی سن رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں روایت پہ اعتراض نہیں کرتا، صحیح ترین حدیث ہے، لیکن ثابت کیا ہو رہا ہے کہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان عمر تجھ سے ڈرتا ہے، لیکن نبی سے شیطان نہیں ڈرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان نہیں ڈرتا، اور عمر سے جس وجہ سے ڈرتا ہے، عمر کا پیر، ہادی اور مرشد وہ تشریف فرما ہے، شیطان نہیں ڈرتا، اور مرید سے شیطان ڈر رہا ہے۔ میری عقل سے باہر ہے یہ چیز، میں روایت پہ اعتراض نہیں کر رہا، بخاری پہ کوئی اعتراض نہیں، صحیح ترین حدیث ہے، لیکن قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شیطانی اعمال جتنے بھی ہیں ان سے بچو۔ قرآن یہ کہے اور نبی نعوذ باللہ من ذالک شیطانی عمل کو دیکھ کر فرمائے کہ کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ ایسی مصلحت یاد رکھیے شیطانی اعمال کی نبی کے اندر نہیں تھی۔ کیوں؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصلحت کی انگلیوں پہ ناچنا نہیں سیکھا تھا، ہماری طرح دین کا بیڑا غرق نہیں کیا۔ اگر وہ بھی ہماری طرح مصلحت سے کام لیتے تو ابو جہل نے تو یہ بڑی آفر کی تھی کہ سرداری لے لو، حکمرانی لے لو، ایک دن تمہاری عبادت ہو اور ایک دن ہماری عبادت ہو۔ مصلحت سے کام لینا ہوتا تو لے لیتے، لیکن نہیں لیا۔ بھائی ایسی احادیث روایات بیان کرنے سے پہلے سوچا کریں کیا کیا اعتراضات آ سکتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے داغدار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک تہذیب دی، لیکن اس تہذیب کا ستیہ ناش کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ غصہ نہ کرنا، جب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر احکامات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انتہا کا اور ظرف بھی انتہا کا۔ آپ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور فوراً واپس کر لیا۔ ہاتھ بڑھتے ہی نگاہیں بھی اس آنے والے مسافر کے چہرے تک پہنچی، آپ نے ہاتھ واپس کر لیا، مصافحہ نہیں کیا، اور فرمایا اس کو مجھ محمد کی آنکھوں سے دور کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت انسانی سے منحرف ہے۔ وہ داڑھی موڑا ہوا تھا۔ ایک روایت میں کہ اگر یہ مسافر نہ ہوتا، سفیر نہ ہوتا تو میں محمد اسے سزا دلاتا۔ اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا، اور ہم ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ بھائی ہمارا کردار جیسا بھی ہے، ہمارے کردار کو نہ دیکھیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کو دیکھیں۔ اب نبی کی بیویاں کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں، ایسے ہی ہیں، کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں،
اور نبی کے صحابہ کائنات کے پاکیزہ ترین شخصیات، افضل ترین شخصیات، پاکیزہ ترین خواتین کو افضل ترین شخصیات سے چہرہ ڈھانپنے کا حکم دے دیا گیا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی نیتوں میں فطور تھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک تہذیب کا رنگ دیا جا رہا ہے، ایک تشخص قائم کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری پہچان ہے کہ یہ معزز ترین خواتین آ رہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی مال غنیمت کے طور پر۔ یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، ہوئی بن اخطب بنو نذیر کا بہت بڑا سردار اس کی بیٹی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی، تو جو نوجوان صحابہ تھے وہ آپس میں چین گوئیاں شروع کر دی کہ حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی بنا کر رکھیں گے یا کہ بیوی بنا کر رکھیں گے۔ تو جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے وہ کہنے لگے یہ اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، کل کو جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفیہ کو ساتھ لے کر نکلیں گے، اگر صفیہ کا چہرہ ڈھانپا ہوا تو وہ ہماری ماں ہوگی ام المومنین، اگر چہرے ننگا ہوا تو ہم سمجھ لیں کہ یہ لوڑی کی حیثیت سے ہے۔ بھائی اب ہم نے سوچنا ہے ہمارے گھروں کے اندر لونڈیاں رہتی ہیں یا بیویاں رہتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر صفیہ کا چہرہ ننگا ہوا تو ہم سمجھ لیں گے کہ لونڈی ہے، اگر چہرہ ڈھانپا ہوا تو وہ ام المومنین ہوگی، نبی کی بیوی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمیز تھی، پہچان تھی۔ اور ہماری پہچان کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اور اسی ایک جملے نے ہمیں بے حیائی کی طرف رواں کر دیا، موڑ دیا، ہمارا ٹریک تبدیل کر دیا۔ جملہ کیا ہے؟ اور جی حیا تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ کر کے بھی آنکھوں سے دیکھتا رہے تو کیا حیا، کیا پردہ۔ اس سے ایک جملے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور یہودی میڈیا، تیسرا نکتہ، بے حیائی، فحاشی عروج پہ کر دو، پرموٹ کر دو اس کو، اور اس کے لیے 2 نعرے دیے گئے، اور ہمارے حکمرانوں نے وہ دونوں نعرے لگائے، جدت پسندی اور روشن خیالی۔ جدت پسندی کا نعرہ لگا، روشن خیالی کا نعرہ لگایا۔ ان دونوں نعروں کی آڑ میں ہماری بیٹیوں نے اپنا لباس تبدیل کیا کہ اب جدت پسندی ہے، کاک شٹل برقعے اتار دو، وہ اتار دیے گئے۔ وہ ٹوپی والے برقعے جن کو کہا جاتا تھا وہ اتار دیے، جدت پسندی شروع ہو گئی۔ بڑی چادر لے لو، بڑی چادر کے بعد چہرہ بھی آہستہ آہستہ ننگا ہوتا چلا گیا، اور وہ بڑی چادر بھی غائب۔ اب ہماری بچیاں ٹائٹس پہنتی ہیں، کیپریز پہنتی ہیں، اور اس کو ہم توحید پرست پتہ کیا کہتے ہیں؟ براڈ مائنڈڈ۔ یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت سے آ رہی ہے، اس کو براڈ مائنڈڈ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا گھرانہ نمونہ، ماڈل، اگر آج اس ماڈل کو ہم اپنائیں تو گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، نبی کی زوجہ محترمہ، ان کا فرسٹ کزن آیا، کہیں مضافات میں رہتی تھی گاؤں کسی میں، وہاں سے فرسٹ کزن آیا، چچا کا بیٹا،
کوئی پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں درمیان میں کھڑے ہو گئے، کزن سے پیغام لیا، دروازے کے اندر منہ کیا، جویریہ کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جویریہ سے پیغام لیا، منہ باہر نکالا، کزن کو بتایا۔ ذرا آج یہ عمل اپنا کے دیکھیے گا بطور تجربہ، دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے تو مجھے کہہ دینا۔ ہم مسلمان ہیں، کدھر جا رہے ہیں خدا را؟ نبی کا آوازہ تو یہی ہے، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں، لیکن اس تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تمہیں پیچھے کھڑا رسول پکار رہا تھا میدان احد میں اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا۔ وہی منظر آج ہے کہ نبی پیچھے کھڑا پکار رہا ہے، اے لوگو میں محمد تو ادھر ہوں، میرا گھرانہ تو ادھر ہے، تم کس کی پیروی میں لگے ہوئے ہو؟ آج ذرا یہ عمل کر کے دیکھیے گا، سنت پہ عمل، کہ فرسٹ کزن کو بات نہیں کروانی اپنی بیوی سے، اور بیوی سے پیغام لے کر فرسٹ کزن کو، فرسٹ کزن کا پیغام بیوی کو، اور پھر حشر دیکھیے گا اپنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تربیت سے خالی ہو چکے ہیں، کہ یہ بات اچنبھا لگے گی، اور یقیناً سننے والوں کو بھی اچنبھا لگ رہی ہے۔ اور جب میں نے یہ پڑھی تھی مجھے بھی بڑی اچنبھا لگی تھی، اجنبی عجیب سی لگی تھی، یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ کیا کیا الفاظ آئیں گے ہمارے بارے میں؟ وہمی، گندی نیت والا، دماغ کا علاج کروا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی جویریہ نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ کیوں؟ ایک نئی تہذیب کی شیپ میں مبتلا تھی، شیپ میں آ چکی تھی، مہذب بن چکی تھی، لیکن ہم لوگ وہی جنگلی کے جنگلی رہے۔ اور چوتھا نکتہ جس پہ یہودیوں نے اتفاق کیا کہ 4 نکات پہ ان کے بربادی کر دینی ہے، کردار سازی۔ کردار سازی میں ہیرو کو زیرو کر دو اور زیرو کو ہیرو بنا دو، اور وہ کامیاب ہوئے۔ اور ہم نے بھی بالکل انہی کے کہنے پہ ایسا ہی کیا۔ جب عرب مجاہدین ادھر آتے رہے افغانستان میں، اور پاکستان اس کی سپورٹ کرتا رہا، سہولت کار رہا عرب مجاہدین کی، اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، تو ان کو مجاہد اعظم کہا گیا۔ ہم نے کہا مجاہد اعظم ہے، ہم نے بڑے زمین و آسمان کے کلابے ان کی تعریفوں میں ملائے کہ دیکھیں نرم گداز ریشمی بستروں کو چھوڑ کر سنگریزوں کو بستر بنا لیا، پتھروں کو سرہانہ بنا لیا۔ کہتے رہے یا نہ کہتے رہے؟ اور جب میڈیا نے کہا کہ نہیں یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، ہم نے کہا ہاں سمجھ تو اب ہمیں آئی، واقعی دہشت گرد تھے۔ اور آج مولوی اسے ہیرو کہنے سے جھجکتا ہے، دہشت گرد کہہ دیا۔ اور اب مولوی بھی تقسیم ہو چکے ہیں، مذہبی طبقات تقسیم ہو، کوئی کہتا ہے نہیں وہ مجاہد ہی تھے، کوئی کہتا ہے نہیں وہ دہشت گرد تھے۔ بھئی کس نے یہ کہا ہمیں کہ وہ مجاہد؟ یہودیوں نے۔ ہم نے کہا مجاہد ہیں۔ جب انہوں نے کہا نہیں دہشت گرد ہیں، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ہاں ہاں بالکل صحیح دہشت گرد ہیں۔ جس کا مطلب ہمارا اپنا کوئی ویو نہیں ہے، اپنے کوئی نظریات نہیں، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، جو یہودی کہیں گے وہی ہم کہتے چلے جائیں گے۔ اے میرے حبیب، ان یہودیوں کا، کفار کا، منافقین کی فرمانبرداری نہ کرنا۔ تم کر بھی لوگے تو یہ پھر بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تو تھا ہیرو کو زیرو بنانا۔ اب زیرو کو ہیرو کیسے بنایا؟ ملالہ یوسف زئی کو جانتے ہو؟
نام سنا ہے؟ اس وقت اس زمین میں بسنے والی معزز ترین خاتون وہ ہے، اس زمین پر بسنے والی معزز ترین خاتون ملالہ یوسفزئی ہے۔ نوبل پرائز ایسے نہیں مل جاتا۔ نوبل پرائز کا مطلب کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ نوبل پرائز اسے ملا۔ کس لیے؟ کہ اس نے کہا کہ ہر داڑھی والے کو دیکھتی ہوں تو مجھے فرعونیت نظر آتی ہے۔ گل مکئی کتاب لکھی گل مکئی کے نام سے۔ ہر برقعے والی کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ پتھر کا دور نظر آ جاتا ہے، تو اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ اور فیوچر کی اللہ نہ کرے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوگی۔ کیا شان ہوگی اس وقت ہماری قوم کی کہ جب ملالہ جیسی وزیر اعظم ہماری بن جائے، اور پھر ہمارے مولوی 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، مذہبی طبقات 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن کو پیسہ لگ گیا وہ تو کہیں گے عورت کی حکمرانی جائز ہے، جن کو پیسہ نہ لگا وہ کہیں گے حرام ہے۔ خدا را کب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے؟ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، اللہ کی معبودیت کا اقرار کیا کہ ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی قابل اطاعت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔